3 چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں جی. ایک ہے خطا، غلطی سے کوئی چیز آپ کر لیں تو معاف ہے جی. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر خطأً بھی ہو جائے تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا جی. وہی کہا جا رہا ہے. وہ گناہ جانتے کون سا ہے؟ قتل ہے. ہاں قتل ہے. اللہ اکبر. کیا کہا گیا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. خطأً کا مطلب یہ ہے کہ گن اس نے اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے، وہ جانور تو بھاگ گیا، سامنے ایک آدمی آ گیا، گولی اس کو لگ گئی، مر گیا، تو یہ خطأً ایک گناہ ہوا. تو حدیث میں ہے کہ خطا تو اللہ کے نزدیک معاف ہے، لیکن قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر خطأً بھی ہو جائے تو اس کے اوپر دیت ہے جی. قتل تو نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لیکن فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا. ودیت مسلمہ، 100 اونٹ دینا. کتنے کروڑ روپے ہو گئے؟ کتنے کروڑ روپے ہو گئے؟ 100 اونٹ دیت مسلمہ جی. یہ دینا ہے جو غلطی سے کسی کو قتل کر دے. اللہ کے ہاں انسانی جان کا اس قدر احترام ہے. پوری دنیا میں جانتے ہیں انسانی جان کا احترام کن کے نزدیک نہیں ہے؟ یہودیوں کے نزدیک نہیں ہے، اور ان کے جو 2 حلیف ہیں لندنی اور امریکی، ان کے نزدیک انسانی جانوں کا کوئی احترام نہیں. اور کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے کلچرڈ اور سب سے سویلائزڈ ہم لوگ قوم ہیں. لعنت ہے اسی سویلائزیشن کے اوپر، ایسے کلچر کے اوپر جہاں انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. یہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں جی. اس کے بعد 6 پارے میں بات شروع ہو رہی ہے کہ آدمی کسی کی برائی پیٹھ پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو برائی بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں یا اس کی مدد کر سکیں جی. ایک آدمی کے پڑوسی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس نے اپنا سامان نکالا اور سڑک پر رکھ دیا. جو بھی آتا ہے، ارے بھائی اپنا سامان تم باہر کیوں نکالے؟ میرا پڑوسی اچھا نہیں ہوگا، بہت تکلیف دیتا، بہت برا آدمی ہے. پھر دوسرا آتا، بھئی اپنا سامان سڑک. میرا پڑوسی آیا، کہا کہ چلیے جناب بہت ہو گیا، بہت بے عزت ہو چکا میں، چلیے. تو اس طریقے سے اگر ظلم ہوا ہو تو دوسروں سے اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے. فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے فقرات آیت بتفکر وتفہم خیر من ختمت من غیر تدبر وتفہم. مفتاح دار السعادہ امام ابن قیم کے الفاظ ہیں جو مفتاح دار السعادہ میں نے نقل کر دیے. ایک آیت کو غور کے ساتھ اور سمجھ کر کے پڑھنا، بتفکر وتفہم، سمجھ کر کے پڑھنا اور غور سے پڑھنا بہتر ہے قرآن ختم کرنے سے جو بلا سمجھ کر کے سنا جائے، بلا فکر کے، بلا غور کے ایسے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے. ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھنا پورے قرآن کو سننے سے بہتر ہے، پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے پڑھ رہے ہیں. دوسری جگہوں پر ایک صاحب پڑھ رہے تھے. اب ہمارے ایک دیوبندی ساتھی تھے، تو اذان ہو گئی مغرب کی. میں نے کہا چلو یہ اہل حدیث مسجد ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اہل حدیث مسجد میں نہیں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا چلو بھائی، ساری چیزیں دلوں میں نہیں رکھی جاتی، چلو. اب وہ جو امام صاحب تھے قرآن بہت خراب پڑھتے تھے، ہمارے قاری صاحب تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ، اب میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ تو وَلَضَّالِّينَ سمجھ میں آیا. اب جب ہم شامل ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھ کے لَقَنُودُ، لَقَنُودُ جب انہوں نے کہا تب مجھے سمجھ میں آیا سورہ عادیات پڑھ رہے ہیں.
ایک حافظ کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ تو کیسا پڑھ رہا ہوگا؟ میں حافظ قرآن ہوں. اب وہ لکنود، جب لکنود کا تم سورہ عادیات پڑھ رہا ہے، پھر اس سے پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھ رہا ہے. اب ایک حافظ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا اب مجھے یہاں بالکل نماز پڑھنے کے لیے مت لانا، اتنا خراب قرآن پڑھتا، بکری کی آواز نکالتا، بولے بکری کی آواز نکالتا، بولے ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بکری کی آواز نکالنا.